اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس مالک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، ہم سب کو اپنے دین کا فہم عطا فرمایا، توحید پہ پیدا کیا، مالک اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایمان، امن، ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم بات کر رہے تھے انبیاء کرام اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر کے انسانوں کو یہ بتایا کہ تمہارا مالک ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہاری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، بیماروں کو شفا اسی کے در سے ملتی ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو تونگری میں وہی بدلتا ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، سورج اس کے حکم سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند کی منزلیں اسی نے مقرر کی ہیں اور اسی کے حکم سے چاند نکلتا، گھٹتا، بڑھتا ہے اور اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ ستاروں کو روشنی اسی نے عطا کی ہے، اسی کے حکم سے ستارے ٹمٹماتے ہیں، آسمان کو زینت بخشتے ہیں، اور اسی رب کے حکم سے میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی کی عطا سے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، ہضم ہوتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی روحانی اور جسمانی سب بیماریوں کو دور فرما کر کے ہم سب کو روحانی اور جسمانی صحت عطا فرمائے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس ایک اللہ کے آگے جھکنا، اسی کے آگے التجا کرنا، تنگ ہو جانا، پریشان ہونا تو اسی کے در پہ آنا، اپنی مشکلات میں اسی کے در پہ آ کے جھکنا، اگر فراوانیاں ملے تو اسی کا شکر ادا کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ یقین و ایمان رکھنا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کوئی قابل تقسیم نہیں ہے کہ اس کا ہر جز بندوں میں بھی نظر آئے، چاند میں بھی نظر آئے، سورج میں بھی نظر آئے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ ہر چیز میں اللہ نظر آنا، یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اپنے علم، اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پہ ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ الرحمن علی العرش استوى، اپنی ذات کے ساتھ وہ عرش پہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ ہے، اپنے علم، اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر ہے۔ عرش پہ کیسے ہے؟ جس طرح اس کی شان، اس کے جلال، اس کی عزت کے لائق ہے، اس طرح اپنے عرش پہ متمکن ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات، شان، قدرت کے لائق ہے، اسی طرح وہ اپنے عرش پہ متمکن ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ، نظریہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے عرش پہ بھی ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو، ہماری پکاروں کو سنتا ہے۔ وہ اپنے عرش سے ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے۔ کائنات میں کہیں کسی درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس رحیم و کریم رب کے علم میں ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں باتیں ہوتی ہیں، ابھی زبان پہ نہیں آتی، تو ان باتوں کو بھی وہ اللہ، وہ علیم بذات الصدور جانتا ہے۔ انسان ہمارے سینوں کی باتوں کو نہیں جان سکتے۔ جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے سینے کی بات جان لی، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے
آپ کے میرے سینے کی بات کو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ منافقین آئے، کچھ لوگ آئے، کریم آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، ایمان کا دعویٰ کیا اور ایک درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھ قاریوں کو بھیجیں جو ہمارے علاقے میں جا کر کے تبلیغ کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، کچھ قاری کچھ عالم ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ 70 صحابہ کرام، علماء، قراء، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بھیج دیا، جاؤ بھائی ان کے علاقے میں جا کے کام کرو۔ راستے میں ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، سب شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، نماز پڑھانے لگے۔ آخری رکعت جب ہوئی، رکوع سے کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھا دیا۔ اطلاع اللہ کی طرف سے ملی کہ آپ کے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے آخری رکعت میں، مثلا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کیا، رکوع سے جب اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہا تو ہاتھ کھڑے کر لیے اور بد دعا کی ان کافروں کے لیے، ہاتھ اٹھا کر کے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، چاروں رکعتوں چوتھی رکعت کے رکوع میں گئے، کھڑے ہوئے، رکوع سے کھڑے ہو کے پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر ان کافروں کے لیے بد دعا کی۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عصر کی چوتھی رکعت کے چوتھے رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ کھڑے کر دیے اور ان کافروں کے لیے بد دعا کی۔ مغرب کی تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، پھر بد دعا کی ان کے لیے۔ عشاء کی چوتھی رکعت میں رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا کر کے ان کافروں کے لیے بد دعا کی۔ 1 مہینہ تک، یہ 40 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ کیوں؟ کہ دھوکے سے میرے 70 ساتھیوں کو لے گئے اور ان کو شہید کر دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات جانتے تو کبھی ان 70 ساتھیوں کو جانے دیتے ایسے ان کے ساتھ؟ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ان 70 صحابہ کرام کے بارے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا کہ یہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے یہ ریکویسٹ کریں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کو، ساتھیوں کو، علماء کو، قاریوں کو بھیجیں جو ہمارے علاقے میں واعظ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا ان کے دل میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو کبھی ان 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ نہ بھیجتے۔ یہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات ہے جو جانتی ہے میرے آپ کے سینے میں کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں نے پچھلے جمعہ میں جو آخر پہ آپ کے سامنے بات کی تھی سفر کے حوالہ سے، کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بدشگونی لی جاتی ہے۔ سفر ہی کیا، ہم تو بہت ساری چیزوں میں بدشگونیاں لیتے ہیں اور ہمیں اپنے عقیدے کا، نظریے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا، ہمارا نظریہ ہے کیا، ہمیں دین نے کس بارے میں رہنمائی کی ہے تو کیا رہنمائی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، پھر دہراتا ہوں کہ جب باپ بیٹا صحابی ہوں تو پھر رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا۔ مثلا عبداللہ بن مسعود، یہاں رضی اللہ عنہ، کیونکہ عبداللہ صحابی ہیں، ان کے والد صحابی نہیں ہیں، یہاں رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ اگر باپ بیٹا صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر فاروق بھی صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بھی صحابی، ان کے والد عباس بھی صحابی۔ اب یہاں کیا آئے گا؟ رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، دونوں کے بارے میں۔ اور اگر باپ بیٹا اور دادا 3 صحابی ہیں اور یہ صرف ایک ہی خاندان ہے، یہ صرف ایک ہی خاندان ہے، تو وہاں پر آئے گا رضی اللہ عنہم۔ مثلا اگر ہم بات کریں گے
عبد الرحمن بن ابی بکر بن عثمان، تو پھر رضی اللہ عنہم کہیں گے کہ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، ابو بکر خود صحابی، ابو بکر کے والد عثمان جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا ہے وہ بھی صحابی، تو یہاں رضی اللہ عنہم آ جائے گا۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوہری رشتہ داری، ایک تو چچا کے بیٹے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، دوسرا ان کی والدہ ام الفضل اور سیدہ میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، یہ دونوں بہنیں ہیں، سالی کے بیٹے بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یا غلام، اوے بیٹے، میں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احفظ یحفظک اللہ، حفاظت کر اللہ کے احکامات کی، اللہ تیری حفاظت کریں گے، تو اللہ کی باتوں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ کتنی بڑی بات یہی کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں پھر دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے قانون میں سے کوئی ایک قانون، شریعت کی ایک حد، شریعت کا ایک حکم زمین پہ تم نافذ کر دو، اللہ کی اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہے۔ 40 دن بارش ہو تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ پہ پانی پانی ہو جائے گا۔ فرمایا اس طرح اللہ کی رحمت اترتی ہے، ایک اللہ کا قانون زمین پہ نافذ کر دو، ایک قانون۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے قانون کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، زندگی میں مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو کسی کا در نہ کھٹکھٹانا، اپنے رب کے در پہ آ جانا، جو بعد میں احسان نہیں جتلاتا۔ دنیا کے لوگ تیرے ساتھ اگر مدد کریں گے بھی تو احسان جتلا دیں گے کہیں نہ کہیں آ کر کے، لیکن اللہ احسان نہیں جتلاتے، اللہ تانا نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹے ایک بات اور ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ دینا چاہتی ہے، نہیں دے سکتی، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وہی ہے۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تجھے تکلیف دینے پہ، نقصان پہنچانے پہ، ضرر دینے پہ، نہیں دے سکتے، مگر جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے وہی ہوگا، اس کے ماں سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہی دعا میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو دہرائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے۔ آخری ٹکڑا میں بتا دیتا ہوں پھر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ جس کو تو نوازنا چاہتا ہے نا، لا مانع، کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے، اور جس کو تو روک لے دینے سے اسے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کہی، دہرائی وہاں پہ کہ اگر اللہ رزق کے سوتے تم سے بند کر دے، کون دے سکتا ہے تمہیں رزق؟ اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ کائنات ساری مل بھی جائے تو کچھ نہیں۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولا سفرا ولا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، لوگوں بدشگونیاں نہ لیا کرو۔ فلاں بندہ، آج تو فلاں بندہ صبح صبح مل گیا، لو سارا دن تو میرا گیا۔ آج تو فلاں بندہ سامنے مل گیا، بھائی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ لیا، اب تو دن میرا پتہ نہیں کیسا گزرے گا۔ یہ انتہا درجے کی غلط بات ہے، انتہا درجے کا غلط نظریہ ہے۔ نہ دن منحوس ہیں، نہ لوگ منحوس ہوتے ہیں کہ فلاں مل گیا۔ صبح صبح کوئی بھکاری مل گیا،
تو تب بھی ہم نے سوچ لیا. کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی ارادہ کیا ہم نے کہ ہم فلاں کام کریں گے، گھر سے نکلے تو بلی نے راستہ کاٹ لیا تو واپس پلٹ گئے، نہیں آج تو بلی نے راستہ کاٹ لیا، ہم تو نہیں یہ کریں گے. سلسلہ تو صحیحہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انسان ایک چیز کا ارادہ کرتا ہے، پھر کسی چیز سے بدشگونی لے کر کے اس کام کو ترک کر دیتا ہے، نہیں کرتا. فرمایا یہ اللہ سے شرک کرنے والا انسان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لیس منا من تطیر، جو بدشگونی لیتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. او تطیر لہو، یا اس کی وجہ سے کوئی اور بدشگونی لیتا ہے، فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے، فرمایا اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. او تکہن او تکہن لہو، کہانت کرتا ہے، نجومی بنتا ہے، ٹیوے لگاتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں. یا جا کر یا خود لگاتا ہے یا کوئی اس کے پاس جا کر کے ٹیوا لگواتا ہے، فرمایا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ بدشگونی عرب لیا کرتے تھے. کوئی کام کرنا ہے تو نکلتے تو پہلے پرندوں کو اڑاتے، پرندے کو رائٹ سائڈ پہ اڑ جاتا تو کہتے یہ کام ٹھیک ہے اب کرنا ہے، اگر لیفٹ سائڈ پہ چلا جاتا کہتے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ پرندہ اس طرف چلا گیا، اب یہ کریں گے تو نحوست آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا کام ہے. نحوستیں ہونا، فلاں ہونا، فلاں ہونا، بدشگونیاں لینا. اور پھر خوف ایسا ہوتا ہے، گھر بناتے ہیں، ایک ہنڈیا کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ اس سے بلاؤں سے محفوظ ہو جائے. کون بلاؤں سے محفوظ کرنے والا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عقیدے، ایسے نظریے ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، اور گاڑی نہیں خریدتے، نئی گاڑی خریدتے ہیں اور ایک ٹوٹا ہوا جوتا اس کے آگے لٹکا دیتے ہیں، کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں، جوتا لٹکا دیتے ہیں کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں آپ کی گاڑی کی. اگر یہ ٹوٹے ہوئے جوتے آپ کی گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ تو گاڑی سے بہت قیمتی ہیں. اپنے گلے میں بھی کوئی ایک آدھ ڈال لیجئے، پھر آپ گاڑی سے قیمتی ہیں بھائی. گاڑی تو 10-20 لاکھ کی آ جائے گی، انسان تو نہیں آتا. آپ تو بہت قیمتی ہیں. تو اپنی حفاظت کے لیے بھی کوئی ٹوٹا جوتا، کوئی پرانا جوتا لیجئے، گلے میں ڈال لیجئے. کیسی توہم پرستی ہم میں آ گئی. کن چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ملوث کرنا شروع کر دیا. یہ عقیدے، یہ نظریے کہاں سے؟ وہ ہندوانہ تصورات ابھی ہمارے ذہنوں سے نکلے نہیں. ہم نے اسی طرح سفر میں وہ کالے چنے بھی شاید کوئی ایسا بھی ابال کر کے ان دنوں میں خیرات کرتے ہیں، جی اس سفر کی نحوستیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی. میں نے آپ کو پچھلے جمعے حدیث مبارکہ سنائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا بڑی تکلیف دہ بات کہتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ یسب الدہر، زمانہ بڑا برا آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انت دہر، زمانہ تو میں ہوں. اس کو کس نے بنایا؟ میں نے زمانے کو بنایا. تو زمانے کو برا نہیں کہتا، مجھے برا کہتا ہے. ہم زمانے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑا برا زمانہ آ گیا، بڑا ایسا ہو گیا، بڑا ایسا ہو گیا. بچیے ایسے بد عقیدگی سے، ایسی توہم پرستی سے بچیے. اللہ پہ یقین، توکل، بھروسہ. اگر میرا رب مجھے شفا دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ اگر وہ مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک غزوہ سے واپس آ رہے، صحابہ کرام نے، دوپہر تھی، دھوپ تھی، گرمی تھی، تو ایک جگہ پہ کچھ درخت دیکھے، سایہ دیکھا تو کہا کچھ دیر آرام کرتے ہیں پھر سفر کرتے، دھوپ کی شدت کم ہو جائے. تو ایک گھنا سایہ دار درخت دیکھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ یہاں آرام کیجئے، ہم باقی ذرا دور درخت ہیں وہاں پہ آرام کر لیتے ہیں، آپ اس کے سائے میں آرام کر لیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تلوار کو اتارا اور درخت کے ساتھ لٹکا دیا. لٹکانے کے ساتھ اب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب لیٹے تو کچھ آنکھ لگ گئی. ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چراتے چراتے جب اس نے دیکھا تو وہ آیا اور آ کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہی اس درخت سے اتاری اور اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا. آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ کہا اللہ بچائے گا، اور کون بچانے والا ہے؟ تو اللہ نے بچایا. یہ توکل اور یقین اللہ پہ جو ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پہ ویسا بھروسہ کرو جیسا پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح خالی نکلتے ہیں، ان کی پورٹ میں کچھ نہیں ہوتا، نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے توکل پہ، اور اللہ تعالیٰ شام تک انہیں کھلاتا پلاتا ہے. اللہ وہ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے. یہ بھی توکل کے منافی ہے. نکلنا ہے، نکلو صحیح. تم نکلو گے تو اگلے معاملات اس کی طرف سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسی بات کی تلقین کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں. یہی ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کے یہ جو تم نے ایسوسیٹ چھوٹے چھوٹے پارٹنر بنا کے 360 بیت اللہ میں سجائے ہیں، یہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ کچھ نہیں دینے دلانے والے. تم ان کو خود بناتے ہو. اب دیکھیں نا کہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنایا. اب اس کا ناک تو اپنی مرضی سے لگایا، اس کے کان اپنی مرضی سے لگائے، رنگ روغن اس کے اوپر جو کیا اپنی مرضی سے کیا، اور بعد میں اسی کو سمجھنے لگے کہ میری مشکلیں تو یہی ٹالے گا. اسی طرح جو فوت ہو گئے بزرگ، کتنا کوئی نیک ہے، بہت نیک، بہت اللہ کا ولی، جب فوت ہو گیا وہ تو اپنا غسل بھی نہیں کر سکتا. اور انسان اتنا مجبور ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو نہلایا جاتا ہے اور پہلا غسل بھی وہ خود نہیں کر سکتا. دنیا میں آنے کے بعد پہلا نہانا وہ خود نہیں نہا سکتا، دوسرے نہلاتے ہیں. اور جب دنیا سے جاتا ہے پھر غسل دیا جاتا ہے، وہ غسل بھی وہ خود نہیں کر سکتا، دوسرے غسل دیتے ہیں اس کو. کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی مردے نے خود اپنے آپ کو غسل دیا ہو؟ دوسرے اس کو غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر جنازہ ادا کیا جاتا ہے، پھر تدفین ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کے رابطے ڈائریکٹ ہو چکے ہیں، اب یہ ہمیں لے کر کے دیں گے. ان کے رابطے ڈائریکٹ ہو چکے ہیں. رابطہ تو ہر ایک کا ڈائریکٹ ہے، میرے آپ کے سب کے ڈائریکٹ رابطے ہیں. ابھی میں نے آپ کو نماز کے حوالے سے بات کر رہا تھا نا آغاز میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے. ابھی ہم بھی پڑھیں گے نماز، ابھی ہم نے پڑھ بھی رہے ہیں. جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ایک کلمہ دہرایا جاتا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ، سن لیا اللہ نے. لمن حمیدہ، جو آپ نے اس کے لیے ابھی تعریف کے کلمات کہے ہیں نا، اس کی حمد کے جملے ابھی آپ نے کہے ہیں، سبحان ربی العظیم کی شکل میں، یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک کی شکل میں، اللہم اغفر لی اس شکل میں، یا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کی شکل، آپ نے جو بھی تسبیح کے کلمات، حمد کے کلمات کہیں، اللہ نے سن لیے ہیں. گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا کہ اللہ نے پتہ نہیں میری سنی کہ نہیں سنی. اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ جملہ ہمیں عطا کر دیا کہ تسلی رکھو، تم نے جو بھی جملے کہے ہیں میری حمد کے، میں نے سن لیے. تو یہ یقین ہونا چاہیے ہمیں، اور اسی کا واز ہر نبی نے کیا. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آپ لوگوں کو بتا دیجئے، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، پہلی باز، پہلی نصیحت، پہلا پیغام ان تک یہی پہنچایا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ان کا معبود ایک ہے، ایک کے آگے جھکنا ہے. یہ جو بنائے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ابھی بات کی تھی، تو پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کائنات میں، اس زمین پر سب سے پہلی بت پرستی وہ جو ہوئی تھی، وہ انسانوں کے ہی بت بنے تھے. 5 لوگوں کے،
سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، نیک لوگ فوت ہو گئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کے بت بنائے، پتھر کے بنائے، لکڑی کے بنائے، اور ان کے آگے سجدوں میں گئی قوم۔ یہ آغاز تھا بت پرستی کا، انسانوں کے بنائے۔ اور میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ عائشہ کہتی ہم ایک دن بیٹھی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیویاں بیٹھی ہیں، آقا کریم بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بیٹھی ہیں، اور یہ جو پہلی دو ہماری مائیں سیدہ ام حبیبہ، انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ میں پہلے، پھر مدینہ آئی تھی، 2 دفعہ ہجرت کی انہوں نے۔ کہتی میں نے جب حبشہ گئی تو میں نے ایک بہت بڑا ماریا نام کا ایک کلیسا دیکھا، چرچ دیکھا، بہت بڑا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے ہجرت کی تھی نا حبشہ میں، یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حبشہ میں ہجرت کی تو وہاں ایک بہت بڑا کلیسا دیکھا میں نے، اس میں بڑی قبریں تھیں، لوگ سجدے کرتے تھے، وہاں پہ تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں اور لوگ ان کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اولئک الذین اذا ماتوا فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ کریم آقا فرماتے ہیں یہ ایسی قوم ہے جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، اولئک الذین اذا ماتوا فیہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں کوئی انسان فوت ہو جاتا، صالح نیک آدمی، بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے۔ نیک آدمی فوت ہو گیا، قبر بنی، قبر پہ سجدے شروع کر دیے۔ وصوروا تلک الصور، بڑی خوبصورت تصویریں بنا کر کے، پھولوں کی مالا چڑھا کر کے تصویریں بنا کر کے گھروں میں، دکانوں پہ، فلاں فلاں نیک لوگوں کی، کن کی؟ اذا ماتوا فیہم رجل صالح، نیک آدمی فوت ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا تلک الصور، ان کی تصویریں بناتے، پینٹنگز بناتے ان کی۔ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے جو نیک آدمیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، نیک آدمیوں کی تصویریں بنا کر کے رکھتے ہیں۔ تو میں سب سے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں۔ عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے، عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے، اور عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا تصور، اور کبھی تصور تو کیجئے کہ وہ مالک ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کرتا۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ ایک بار سنایا تھا، ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کی مجلس لگی تھی، مریدین بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، ایک عورت آ گئی، اس عورت نے نقاب کیا ہوا ہے، نقاب میں باپردہ بیٹھی ہے، کہنے لگی بابا جی میرا بندہ، میرا خامن مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کہا بی بی میں روک تو نہیں سکتا، شریعت اجازت دیتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے اگلا جملہ کہا، توجہ کیجئے گا، اگلا جملہ کہا کہ میں اگر شریعت مجھ کو اجازت دیتی اور میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی، پھر آپ سے سوال کرتی مجھ میں کیا کمی ہے کہ جو میرا خامد مجھ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ اتنا جملہ اس نے کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے جو مجھے چھوڑ کے میرا خامد کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ وہ بابا جی تو بے ہوش ہو گئے، عورت چلی گئی، شاگردوں نے ہلایا جلایا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا استاد جی آپ کو کیا ہوا؟ عورت اپنے خامد کی بات کرتی تھی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا وہ مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھا گئی، بہت بڑی بات سمجھا گئی۔ وہ کیا سمجھا گئی آپ کو؟ کہا یہی بات اگر کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھیں
کہ میرے خزانوں میں کیا کمی تھی جو تم میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلے گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سی حاجت، کون سی ضرورت، کون سی آپ کی بات اللہ کے در سے پوری نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کا در چھوڑ دیں؟ آپ اللہ کا در چھوڑ دیں؟ کون سی بات آپ کی اللہ کے در سے پوری نہیں ہوتی؟ کیا کچھ نہیں اس مالک نے آپ کو عطا کیا؟ یہ زندگی کی رنگینیاں، یہ جوانیاں، یہ صحت، یہ عافیت، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ کاروبار کرنا، یہ کس نے عطا کیا سب کچھ؟ اور کون سی ایسی ضرورت ہے جو وہ پوری نہیں آپ کی کرتا کہ آپ اسی کے بارے میں شکوے بھی کرتے ہیں، شکایتیں بھی کرتے ہیں، اس کے در پہ جھکتے بھی نہیں ہیں، وہ پھر بھی آپ کو رزق دیتا ہے، وہ پھر بھی آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ آپ ایک بار ایک قدم بڑھاتے ہیں، اس کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف بڑھتی ہے۔ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، اس کی رحمت 10 قدم آپ کی طرف بڑھتی ہے، پھر بھی آپ اس کے در پہ نہیں جھکتے۔ وہ اتنا پیار کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت ہم سے کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، ہم اس کے نافرمان، وہ پھر بھی ہمیں نوازی جا رہا ہے، نوازے جا رہا ہے، نوازے جا رہا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا اگر ہمارے گناہوں پہ ہمیں فوری پکڑ لے، ہم زندہ رہیں؟ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کوئی دن خالی، کوئی رات خالی، کوئی لمحہ خالی ہے، ہم اس کی نافرمانی، وہ پھر بھی کہتا ہے اچھا چل معاف کیا۔ اور میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ وہ تو اتنی جلدی راضی ہوتا ہے نا، یہ جو میں نے کپڑے پہنے نا میلے ہو جائیں گے تو صاف کرنے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے۔ ہم 50 سال 40 سال گناہ کرتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھک کے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایک چھوٹا سا قطرہ یوں پلکوں پہ آتا ہے آنسوؤں کا، تو رب کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ ایک چھوٹا سا قطرہ آپ کی پلکوں پہ آیا آنسو کا، ندامت کا، شرمندگی کا، احساس پیدا ہوا ہے کہ میرے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، تو وہ دہراتا نہیں اچھا اب یاد آیا، 50 سال تو میری نافرمانی کرتا رہا، اب میرے در پہ نہیں، وہ نہیں کہتا، کہتا آگے ہو، شرمندگی احساس ہو گیا، ندامت ہوئی، جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ اس رب کے در کو چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ آئیے اسی رب کے سامنے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں اور پیار سے محبت کیجیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ اللہ سے شدید ترین پیار کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی 3 چیزیں ہمیں بتائیں ہیں، اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، ان سے تم شدید ترین محبت رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے سورہ توبہ میں ہمارے لیے۔ تو اس اللہ سے پیار کیجیے، جب اس کے سامنے جھکیے تو محبت کے ساتھ یوں ہاتھ باندھے تو دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے حمد کے کلمات نکلے، پورے جو آپ کی عبادت ہو اس میں ایسا شوق ہو کہ یار وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، دل کی گہرائیوں سے ایک جملہ اس کے لیے ادا کیجیے۔ جب اللہ اکبر کہیے آپ کے دل سے اللہ اکبر نکلے کہ واقعی میں بہت چھوٹا ہوں اور وہ ایسا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے دل سے نکلنا چاہیے۔ ہاتھ بلند کریں تو یہ اقرار کریں میرے پلے کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیری عطا ہے، تیری عنایت ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آج بات جو میں کر رہا تھا اس میں سب سے بڑی چیز جو تھی وہ یہ جو ہم نحوست لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، یہ نہیں لینی، ایک مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر، وہ ہم سے نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی لنک، کوئی تعلق نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے۔ فلاں ملا تو یار آج تو دن بڑا، صبح صبح گاہک دکان پہ آیا ادھار ہو گیا تو آج تو دن بڑا منحوست والا ہے، آج فلاں مل گیا تو نحوست آ گئی، فلاں قطعاً کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست اگر ہے تو وہ آپ کے اعمال میں ہوتی ہے، اگر برے اعمال ہوں تو ان کی نحوست ہوتی ہے، ویسے نحوست کسی چیز میں نہ دنوں میں ہے نہ اشخاص میں ہے۔ تو قطعاً ایسا نظریہ ایسا ہمیں نہیں رکھنا کہ فلاں کی نحوست، فلاں کی نحوست، بدشگونی لینا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کام کا ارادہ کر چکے ہو اور نہیں کرتے، اس وجہ سے کوئی بدشگونی لے لیتے ہو، تو فرمایا یہ شرک کرتا ہے انسان۔ استقامت توحید پہ یہی ہے، حسن ظن رکھا جائے، اچھا گمان رکھا جائے، دوسروں کے بارے میں بھی اور اللہ کے بارے میں بھی۔ اور آخر پہ ہمارے کچھ دوست آئے ہیں، یہاں ایک قریب میں مسجد ہے، ولی ٹاؤن ہے غالباً، وہاں پہ تو پچھلے دنوں جو بارش ہوئی، چھوٹی سی مسجد بنائی، ایک کمرہ سا بنا ہے، جگہ تو 5 مرلے ہے لیکن انہوں نے ایک کمرہ بنا کے نماز شروع کی ہے، تو بارش میں وہ بھی جو ہے وہ کافی بیٹھ گیا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ وہاں اندر جا کے بیٹھ کے نماز پڑھی جائے، کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے۔ تو یہ ساتھی وہاں سے آئے ہیں، بھرپور طور پہ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، وہ ضرورت ہے جگہ کی میں، وہاں کام کی ضرورت ہے، وہاں کمرہ صحیح بن جائے تو عبادت، اور یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے پیسے وہاں پہ لگیں جہاں لوگ سجدہ میں جائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، تو ان کے ساتھ بھرپور طور پہ تعاون کرنا ہے آپ نے، کہ یہ جتنا بھی آپ خرچ کریں اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جو تم میرے نام پہ دیتے ہو اس کو پروان میں چڑھاتا ہوں، اس کی نشو و نما اللہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ جس چیز کی اللہ نشو و نما کرے بھائی اس کے بارے میں کوئی شک شبہ تو ہمیں ہونا نہیں چاہیے، تو بھرپور طور پہ ان کے ساتھ تعاون کیجیے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، جو بے اولاد ہمارے بہن بھائی ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، والدین کے دست و بازو بنائے، جو مسلمان ہمارے بہن بھائی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں مالک ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائیں، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائیں۔ اس وقت جو معاشی طور پہ پریشان حال ہیں، خاص طور پہ بہت بڑا بحران، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے فضل اپنی رحمت کے ساتھ حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، اپنے ہی در کا محتاج بنائے، غیروں سے ہم سب کو بے نیاز کر دے۔ مالک ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں، نیک خواہشات کو پورا فرمائیں، نیک تمناؤں کو پورا فرمائیں۔ خاص طور پہ دعا کیجئے، ابھی ہمارے ایک دوست تھے، اس مسجد کے ساتھ ان کا بڑا لنک تھا، ڈاکٹر صفدر صاحب ہیں جلال پور بھٹیاں میں، آج فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر دوسرے ہمارے اسی مسجد کے نمازی تھے حاجی خالد صاحب کے بھی تارک والے، وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں گئے ہیں، وہ کریم رب سب کی مغفرت فرمائے، وہ رحیم رب سب کی قبروں کو بقائے نور بنائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دے، اور ہم جو یہاں موجود ہیں ہمیں صحت والی ایمان والی اللہ سب کو زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔